بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. میں سب سے پہلے اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنہ ضلع بکھر کے علماء مخلص اراکین اور نوجوان ورکروں کو اتنی عظیم الشان اور حسین
کانفرنس کے انعقاد پہ دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی۔ اللہ ان کے جماعتی ذوق میں اور جماعتی محبت میں مزید اضافہ فرمائے۔ مجھ سے پہلے مولانا صفی اللہ صاحب جو آپ کے پکھر کے مقامی عالم ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے مابین اتحاد، اتفاق کی ضرورت پہ زور دیا۔ یقیناً یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ شروع میں ہماری جماعت کے مبلغ اور واعظ مولانا احمد شعیب خان بیان کر چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ ہماری جماعت کے مرکزی مبلغ اچھے خطیب مولانا قاری عصمت اللہ ملتانی بیان کریں گے۔ یہ دو سریلے خطیباں وچ میں بے سریا پھس گیا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حرمین کی جو عظمت ہے میں اسے بیان نہیں کروں گا۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ بیت اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اسے ایک مرتبہ دیکھا جائے تو 70 مقبول نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ عام میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں
تو وہ میری اس بات کی یقیناً تائید کریں گے کہ خاص کر کے رات کے وقت اور رات کے سما میں بندہ مطاف میں بیٹھا ہو تو رب کی رحمتیں بیت اللہ پہ اترتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مدینہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کی گلیاں، سڑکیں، چوراہے، قبرستان، پہاڑ، ان پر آمنہ کے لال چلا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرمین کا تحفظ ہو، میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حرمین کا تحفظ کیا کرنا ہے؟ اس کے تحفظ کے لیے عرش والا ہی کافی۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو حرمین کے اس وقت خادم ہیں، سعودی عرب کے فرما روا ہیں، سعودی عرب کا اقتدار جن کے پاس ہے، ہم ان کا بھی انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ یہ تحفظ ہم ان کا کیوں کریں گے؟ پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ سعودی عرب کا، اس کی سرزمین کا، اس کے سربراہوں کا ہم تحفظ کیوں کریں گے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارا یار ہے۔ غور سے کہہ دیجیے، وہ ہمارا دیرینہ دوست ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ 65 کی جنگ ہو تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، 71 کی جنگ ہو تو سعودی عرب کے فرما روا ہمارے ساتھ، بولیے، یہی آپ کی تائید ہوگی، بولیے نا۔ نوجوانوں، 71 کی جنگ میں جب ہمارے ملک کا ایک حصہ کٹ گیا تھا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، تو تمہیں پتہ ہے کہ سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل بچوں کی طرح بلک بلک کے رو پڑے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے تھے، اور دوست ہوتا وہی ہے جو دوست کے نفع کو بھی سمجھے اور دوست کے نقصان کو بھی۔ ہمارے ہاں زلزلہ آئے، شہر تباہ ہوں،
تو تعاون کے لیے سب سے پہلے جو ہاتھ بڑھتا ہے تو وہ کس کا ہے؟ اور سے بولیے ذرا. سعودی عرب کا. ہمیں سعودی عرب کا ساتھ اس لیے دینا چاہیے کہ وہ ہمارا یار ہے، وہ ہمارا معاون ہے. ہر مشکل کی گھڑی میں اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، یہاں میرے کوئی صحافی دوست موجود ہیں، وہ میری اس بات کو نوٹ کریں. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو مغربی ممالک نے ہم پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں. جس وقت مغربی ممالک نے ایٹمی دھماکہ کرنے پر ہم پر پابندیاں عائد کی تھیں تو سعودی عرب کے فرما رواؤں نے پاکستان کے سربراہ سے کہا تھا تمہارے لیے جتنا تیل تمہیں چاہیے ہماری طرف سے مفت فراہم کیا جائے. ساتھ کس نے دیا تھا؟ سعودی عرب کے فرما رواؤں کا تحفظ، سعودی عرب کی سرزمین کا تحفظ. آج مختلف چینلوں پر بیٹھ کر ٹی وی ٹاک ٹیبل پہ بیٹھ کے کئی ڈاکٹر اور کئی پروفیسر اور کئی ڈائریکٹر اور کئی وکلاء آج تبصرہ کرتے ہیں ٹیبل ٹاک. یمن میں سعودی عرب نے فضائی حملہ کیوں کیا؟ یمن والوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ میں اگر آپ لوگ میری تائید کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً میری تائید کریں گے، پھر میں صحافیوں کو اپنی طرف متوجہ کروں گا کہ وہ میری اس بات کو نوٹ کریں. یمن کے باغیوں نے، حوثی باغی، انہوں نے یمن کی منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کی، دہشت گردی پھیلائی اور اس پورے یمن کے ایک علاقے کو دہشت گردی کا شکار کر دیا. میں مختلف ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے والے ان مبصرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں دہشت گردی اور خود کش حملے حرام ہیں تو پھر یہ دہشت گردی یمن میں بھی کیا ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، حضرت علامہ بادیانوی صاحب. کیا ہم یا کیا تم حضرت شعیب کی قوم سے ہو؟ نہیں نہ سمجھے میرا اشارہ. تم یا ہم حضرت شعیب کی قوم سے ہیں کہ لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور چیز خریدنے کی ترازو اور بیچنے کی ترازو اور پاکستان میں دہشت گردی ہو تو غلط اور یمن میں ہو تو. میں پورے مجمع کی وساطت سے اور اشاعت التوحید و سنہ کے اس معتبر سٹیج سے جو ضلع بھکر کے زیر اہتمام ہماری جماعت نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے. اختلاف بھی کر سکتا ہے کوئی بندہ، لیکن مجھے یقین ہے کوئی اختلاف نہیں کرے گا. ہم دہشت گردی کو ملک کے پاکستان میں حرام سمجھتے ہیں. بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے. خود
خود کش حملے کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اسلام میں خودکشی کیا ہے؟ تو خود کش حملے کیا ہیں؟ خود کش حملوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں. وہ چرچ میں ہو تب حرام، کہو بے شک. وہ مسجد میں ہو تب حرام، پولیس لائن میں ہو تب حرام، تھانے میں ہو تب حرام، بازار میں ہو تب حرام، کسی مارکیٹ میں ہو تب حرام. دہشت گردی بھی غلط ہے اور خود کش حملے حرام ہیں. تائید کیجئے میری بات کی. اور سیکورٹی کے ہمارے دوست اس بات کو نقل کریں، اس بات کو لکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے، اس خود کش حملوں کی مذمت کیوں نہیں کرتے، اس دہشت گردی کی مذمت کیوں نہیں کرتے. یہ 3 دن پہلے جو کراچی میں اسماعیلی فرقہ کی ایک بس پہ حملہ ہوا اور 17 عورتوں کو گولی ماری گئی. کتنی عورتیں؟ 17 عورتیں سامنے لائیے ان کو. یہ کون بے غیرت تھے؟ سامنے لائیے ان کو. یہ کون بے حیا لوگ تھے؟ جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اور جس شریعت کو میں نے مانا ہے اور جس ہستی کو میں نے اللہ کا نبی مانا ہے، اس نے جنگ پر روانہ کرتے ہوئے لشکر سے کہا تھا کہ جہاں جا رہے ہو کافر تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تلواریں لے کر کہ تم ان کے قابو آؤ تو تمہاری گردنیں قلم کر دیں. یاد رکھنا ان کافروں کی عورتوں کو قتل. میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے کہا تھا کہ کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے درختوں کو آگ نہیں لگانی، ان کی فصلوں کو، بولیے زور سے بولیے، ان کی مذہبی عبادت خاؤں کو نہیں گرانا، اور عبادت گاؤں کے اندر جو ان کے پوپ اور پادری بیٹھے ہوئے ہیں تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں نہیں آتے تو ان اندر بیٹھے ہوئے پوپ اور پادریوں کو بھی قتل. میرے نبی کا یہ پیغام. ہم تو امن کے دائی ہیں. اسلام کس کا دائی ہے؟ شورا علماء تقریر کرن گے. میں ایک خطابتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ جاؤ گے. انج نہ ہو میں جملہ آ کے اگے ٹر جاواں تسی پیچھے سوچو ہو کہ کی آ گیا. ایسے تو نہیں ہوگا. میری طرف توجہ کرو، میری طرف توجہ کرو، بولو سمجھ لو گے. میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے امن کی کوکھ سے جنم لیا تھا. یہ تسی انہی سبحان اللہ آکھے سمجھ کھ نہیں. پٹھان آکھے آئی بھائی مولوی جوش ماردا تے میں نرا مار. امن کی کوکھ سے جنم لیا. میرے نبی کی ماں کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کیا نام ہے؟ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے امن کی کوکھ سے جنم لیا. آپ ذرا بیٹھ دیں. یہ میری تھوڑی جی تصویر ڈنگی بھی ہے ہمارے، کوئی ڈر نہیں. اگلا جملہ کہوں سمجھو گے. امن کی کوکھ سے جنم لیا اور میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے حلم کا دودھ پیا تھا. جس عورت کا دودھ پیا اس کا نام کیا تھا؟ زور سے بولو. اور جس عورت کی گود میں کھیلا اس کا نام ہے برکت. کنیت ہے ام ایمن. یہ بعد میں میرے نبی کی صحابیہ بھی بنی. امن کی کوکھ سے جس نے جنم لیا ہو
میرے نبی کا پیغام اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، دہشت گردی کا پیغام نہیں ہے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سکولوں کے، کالجوں کے، مدرسوں کے، بولو اور جواب دو میری اس بات کا۔ نجران کے جو عیسائی آئے تھے میرے نبی سے مناظرہ کرنے، ان میں ان کے علماء، پیر، چودھری، سردار سب موجود تھے۔ میرے نبی نے ان عیسائیوں کو کس جگہ ٹھہرایا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ تسی کسی عیسائی کو بڑھن دیندے ہو؟ تم نے نیا دین سمجھ لیا ہے، تمہیں کسی نے شریعت کی روح نہیں سمجھائی۔ میرے نبی نے ان کو مسجد نبوی میں جگہ دی تھی، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو ان کا قبلہ ہے مشرق۔ انہوں نے پوچھا ہم عبادت کہاں کریں؟ آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر کر لو۔ چلو اس پر بھی اعتبار نہیں آتا تو ایک اور بات کا جواب دے دو۔ غزوہ خیبر میں میرے نبی کو جس کھانے میں زہر دی گئی تھی وہ کس نے پکایا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہودیوں کی دعوت کو قبول کیا، ان کا کھانا آپ نے کھایا۔ یہ کوئی شریعت نہیں ہے معصوم بچوں کو مارنا، یہ کوئی دین نہیں ہے چرچ پہ حملہ کرنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے پولیس لائن پہ حملہ کر کے مظلوم لوگوں کو مار دینا۔ میں حکومت سے کہوں گا اصلی چہرے جو پسے پردہ ہیں انہیں سامنے لاؤ۔ یہ کون ہے؟ انہیں پکڑ کے کچہریوں میں، عدالتوں میں لاتے ہو تو چہروں پہ کپڑے ڈال دیتے ہو، ننگا کرو انہیں۔ رائے اسرائیل ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ جمعے کی نماز ہو رہی ہے یارو، جمعے کی نماز ہو رہی ہو اور جمعے کی نماز کے اندر خود کچھ حملہ کرنا یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور خود کش حملوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور اس بھرے مجمع میں دعا گو ہیں مولا جو لوگ دہشت گردی کے ذریعے اور خود کش دھماکوں کے ذریعے ہمارے ملک کے امن کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مولا تو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ وہ سے کہو اگر یہ دہشت گردی، اگر یہ خود کش حملے پاکستان میں حرام ہیں تو یہ دہشت گردی یمن میں بھی کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تم نے لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور بنا رکھے۔ ہمیں سعودی عرب سے، اب میں تیسری بات کہنے لگا ہوں، اور اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والوں تمہارے دل کی بات کہنے لگا ہوں، ذرا میرے ساتھ آواز ملائیے گا، میرے ساتھ ذرا آواز ملائیے گا۔ میں تیسری بات کہنے لگا ہوں، ہم نے سعودی عرب کا تحفظ کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ ہم نے سعودی عرب کے حکمرانوں کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے اس کی سرزمین کا تحفظ کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمارا دوست ہے، بولو، معاون ہے، ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، مشکل گھڑیوں میں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور ہم نے سعودی عرب کے فرما رواؤں کا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ وہ موحد ہیں، شرک کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ ہم نے اس لیے بھی ساتھ دینا ہے کہ وہ موحد ہیں، اور اس لیے بھی کہ حاجیوں کے خادم ہیں۔ حاجی کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جو خاندان برسر اقتدار ہے
اللہ اسے اس کی بادشاہی کو اللہ طول دے. اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ میں کیا تھا؟ مکے اور مدینے میں کیا ہوتا تھا؟ جبے، کبے، مزار، یہ سب موجود تھے. یہ آئے اور انہوں نے نبی پاک کی حدیث کے مطابق سارے مزاروں کو زمین کے برابر کر دیا. آسان ہوتا ہے؟ بڑا مشکل ہے جی. بولو بولو مویدو، آسان ہے؟ مشکل ہے. ہندوستان میں شور اٹھا، علماء بھڑک اٹھے، ظلم ہو گیا ہے. کبے گرا دیے گئے، صحابہ کے، ازواج مطہرات کے. ہندوستان کے علماء کا ایک وفد سعودی عرب گیا. بات سننے کی، ذرا میری بات کو سنیے گا. شاہ سعود نے شاہی مہمان بنایا، پھر دربار میں طلب کیا، اپنے علماء کو بھی بلا لیا. ہندوستان کے علماء بھی وہاں اکٹھے ہو گئے. شکایت سنی تو شاہ سعود نے کہا یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے نبی پاک کا فرمان دکھایا جو آپ نے حضرت علی سے کہا تھا. آیا ذہنوں میں کہ نہیں آیا؟ جاؤ اور جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اور جو تصویر نظر آئے اسے مٹا دو، اور جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے برابر کر دو. انہوں نے مجھے آمنہ کے لال کا ارشاد دکھایا، فرمان دکھایا، میں نے اس پہ عمل کرتے ہوئے ان کبوں کو گرا دیا ہے. تم بھی علماء ہو، مجھے تم نبی پاک کا کوئی فرمان پختہ قبریں بنانے کا دکھا دو، میں نے پتھر کی گرائی ہیں، سونے کی بنا کے دوں گا. بڑی بات. پتھر کی گرائی ہیں، سونے کی بنا کے دوں گا. ہمیں سعودی عرب سے اس لیے بھی پیار ہے اور ان فرما رواؤں سے اس لیے بھی پیار ہے کہ جہاں شرک کی چھوٹی سی چنگاری دیکھی اسی جگہ پہ اس چنگاری کو بجھا لیا. میں پہلی دفعہ جب حج پہ گیا، عام میں سے جو لوگ سن 85، 86، 87 میں گئے، میں سن 1987 میں گیا پہلی دفعہ مرتبہ. روضہ رسول کے سامنے جب سلام پڑھتے تھے، آگے جو جاتے تھے، سامنے دروازہ ہے بقیع، دروازے کی طرف نہیں جانا پڑتا تھا، آگے جا کے مڑ جاتے تھے. کس طرف؟ جس طرف نبی پاک کے قدم مبارک. وہ جگہ تھی 12 فٹ کی، 10 فٹ کی، اس طرح سے مڑ کے ہم اصحاب صفہ پہ آ جائے. وہ جگہ بڑی مزیدار جگہ تھی، بڑا سکون ملتا تھا. میں کئی مرتبہ وہاں بیٹھا، نوافل بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھا. میں پھر 90 میں گیا تو میں اس طرح سلام پڑھ کے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ رستہ بند. انہوں نے وہاں الماریاں لگا دی، قرآن پاک کی الماریاں. میں نے کہا کدھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا باہر نکلو، سامنے والے دروازے سے باہر نکلو، اگلے دروازے سے اندر آؤ. جوتیاں کتنے؟ ہم باہر نکلیے، دوسرے دروازے سے اندر آئے. میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کیا تسی پاکستانیاں روزے دا طواف شروع کر دیتے ہیں. ادھو آئے ادھو بڑے، ان الماریاں رکھ کے
بند کر، نہ رستہ ہوگا نہ کوئی یہاں سے مڑ کے جائے. شرک اور اسے برداشت کرے یہ ممکن ہی کوئی نہیں، ممکن ہی کوئی. میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ میں حج پہ گیا تو میرے ساتھ ایک ملک تھا بندیال کا، وہ بھی ساتھ تھا، وہ دوسرے عقیدے کا تھا. اس نے مجھے کہا استاد جی جالی تے میں چمڑی چمڑی. میں آخیا یہ جائز نہیں، صحابہ کو ثابت نہیں. اس نے کہا نہیں جی اتنے دوروں آئے تو پھر چمے بغیر ٹر جائیے. ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، اس نے کہا جی آپ جائیں مکان پہ، میں جاتا ہوں روزے پہ، آج تو جالی چوم کے آؤں گا. والد صاحب کہتے ہیں میں نے شرطے سے عربی میں کہا کہ آندہ پہ ذرا خیال کریں. میں گھر چلا گیا مکان پہ، تھوڑی دیر کے بعد آیا، چہرہ اترا ہوا مرجھایا ہوا. میں کیا ہوا ملک صاحب؟ اگوں آخر لگا اتنے بھی سارے تیرے عقیدے والے رہتے ہیں. شرک کی چنگاری نظر آئی اور سعودی فرما رواؤں نے اس چنگاری کو وہی مجال ہے کوئی شرکیہ حرکت کرے، مجال ہی نہیں. ہمارا سرگودے کا ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں میں اسی قدمین کی طرف چلا گیا تو ایک شرطے نے دیکھا، وہ سمجھا وہ پاکستانی ہے، چمو چٹو ہے، ایک کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا. اس پاس سے آیا نا، اس کوئی حرکت کرنی. میں بھی تار گیا. ہوں میں عربی نہیں آتی، اس نو اردو مشکل یہ پڑ گئی. مجھے عربی نہیں آتی کہ اس سے بات کروں، اسے اردو نہیں آتی کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. آخر جب اس نے مجھے گھور کے دیکھا نا تو میں نے کہا شیخ ان الشرک لظلم عظیم. وہ کیا بیٹھا رہے، وہ سمجھ گیا بھئی او نہیں. سعودی عرب کے فرما رواؤں سے اس لیے محبت ہے کہ تمام اسلامی ممالک نے، خدا کے لیے میرے اس جملے پر پڑھا لکھا طبقہ غور کرے گا، پڑھا لکھا طبقے سے میں مخاطب ہوں. سعودی عرب کے علاوہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، امریکہ نے اپنی تہذیب، تمدن، تعلیم ان کے اندر داخل کر دیے، قانون دستور ان کی کچہریوں میں داخل کر دیا ہے. واحد سعودی عرب ہے جس نے امریکہ سے کہا ہے ہمارا لا تیرے والا لا نہیں، قرآن والا لا ہے. سعودی عرب نے انکار کیا. سعودی عرب نے انکار کیا. ہمارے سکولوں میں تعلیم تیری ہو نہیں، ہمارے سکولوں میں تعلیم ہوگی قرآن و سنت کی. ہماری عدالتوں میں قانون تیرو نہیں، ہماری عدالتوں میں قانون ہوگا قرآن کا. اب امریکہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے باقی ممالک کو زیر کر لیا، عراق، لیبیا، شام، اسی طرح میں سعودی عرب کو بھی، اب 3 ملک رہ گئے، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب، جن کو وہ زیر کرنا چاہتا ہے اور حوثی باغیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے وہ سعودی عرب میں داخل ہونا چاہتا ہے. عام میں سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یمن اور سعودی عرب کی جو سرحد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹی سی سرحد ہے، 1800 کلومیٹر. یمن اور سعودی عرب کی سرحد کتنی؟ 1800 کلومیٹر.
اسے کور کرنا آسان ہے. دیوار بنائی جا سکتی ہے, باڑ لگائی جا سکتی ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں اس سرحد کے ذریعے سعودی عرب کے اندر داخل ہوں, اور جو سعودی عرب کے اندر شرارتی طبقہ ہے, جو سعودی عرب کی حکومت کو پسند نہیں کرتا, جی انہیں تکلیف ہے. پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھو کہ نہیں سمجھے, کدی یار اشارے بھی سمجھ آیا کرو, کہ سن کدی گھونگٹ پا کے بھی نچڑ دیتا کرو. آپ کہتے ہیں بس پتھر ایسا مارو بتیسی ٹوٹ جائے, سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھو تو ایک اور طریقے سمجھاتا ہوں. میں جب پہلی مرتبہ گیا حج پہ تو مدینے میں پہنچا, تو جس طرح میرا مکان تھا, میں جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس دروازے کا نام تھا باب عمر. کیا نام تھا؟ باب عمر. اس کے آگے دروازہ تھا باب مجیدی. تو میں ہمیشہ باب عمر سے جاتا, میرا گھر اس طرف تھا. یہ باب عمر ہے. اس طرف کے جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے باب عمر سے جاتے ہیں, لیکن ایک مخصوص ملک کے حاجی ادھر سے آتے ہیں, یہاں سے داخل نہیں ہوتے, آگے سے گزر جاتے ہیں, آگے سے گزر کے باب مجیدی سے داخل ہوتے ہیں. میں کیا واہ آمنہ دا لال تیرا ارشاد کیڑا سچا ہے, عمر جس گلی تو لنگ جائیں. اتوں شیطان تو رہ گیا جس دروازے تے تیرا نام لکھیا جائے. سعودی عرب کے اندر رہنے والا شرارتی طبقہ, حوثی باغی, اس طبقے کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور ان فرما رواؤں کا تختہ الٹ کے اپنے مطلب کی حکومت, پھر تعلیم, پھر تمدن, پھر تہذیب, پھر قوانین نافذ کریں گے. ہم نے حرمین کا تحفظ کیا کرنا ہے, اس کا تحفظ تو رب نے ابابیلوں کے ذریعے کروا دیا تھا, کنکریوں کے ذریعے کروا دیا تھا. ہم نے تو ان شرارتیوں کا دفاع کرنا ہے, انہیں روکنا ہے کہ یہ لوگ سعودی عرب کے فرما رواؤں تک پہنچو. امریکہ اچھی طرح سمجھتا ہے. سنو ذرا میری گل, غور سے سنیے میری بات. اوباما امریکہ کا صدر پاکستان منت کرتا ہے آدھے گھنٹے واسطے آ جا, ہندوستان جا رہے ہیں آدھے گھنٹے واسطے آ جا. وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم کوئی نہیں. اوباما جس کا ٹیلی فون آئے تو تم اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کے سنتے ہو. وہ اوباما شاہ سلمان کو ملنے گیا. سنیے ذرا, شاہ سلمان کو ملنے گیا ریاض. بیوی ساتھ ہے, وزیر ساتھ ہیں, مملکت کے اور لوگ ساتھ ہیں, سعودی عرب کے بادشاہ بھی بیٹھے ہیں, ولی عہد بھی بیٹھا ہے. ابھی ملاقات شروع نہیں ہوئی, ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر, اللہ اکبر. عصر کی اذان کی آواز آئی تو شاہ سلمان اوباما سے کہتا ہے یہیں بیٹھے رہو, مجھے شہنشاہ نے بلا لیا. جی کون رہ گیا؟ ایک اوباما, ایک اس کی بیوی, تیسرا ترجمان. یہ جو میں نے لفظ کہہ دیا نا کہ شاہ سلمان کہہ کے گیا, یہ میں نے خطابتی رنگ میں کہا ہے, ورنہ اس دسیا بھی نہیں. وہ تو بعد میں اوباما نے پوچھا کہ مجھے یہاں چھوڑ کے, میرے کولتے وقت کوئی نہیں, مجھے یہاں چھوڑ کے شاہ سلمان کہاں گیا؟ تو ترجمان نے بتایا اسے شہنشاہ نے بلا لیا.
انہوں نے امریکہ کے تمدن کو ماننے سے، تہذیب کو ماننے سے، تعلیم کو ماننے سے، قانون کو ماننے سے انکار کیا۔ تیری تہذیب ہم نے نہیں ماننی، تیرا تمدن نہیں اپنانا، تیرا قانون ہم نے عدالتوں میں نہیں اپنانا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے سعودی عرب پہ تسلط قائم کیا جائے اور اپنی اقتصادی نظام، تعلیم کا نظام، اپنا قانون، اپنا دستور، اپنا معاشی نظام وہاں نافذ کیا جائے۔ اسے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تیرا یہ کبھی غلط ارادہ ہوا تو پاکستان کا بچہ بچہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا انشاءاللہ۔ حرمین کے تحفظ کا یہ مطلب ہے، ورنہ تو حرمین کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ وہ ہم نے کیا کرنا؟ وہ رب نے ابابیلوں کے ذریعے کروا دیے، وہ رب نے ابابیلوں کے ذریعے کروا دیے۔ آپ سارے حضرات جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملاتی ہیں؟ ہماری ہمتیں، توانائیاں اور ہماری دعائیں سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے زور سے بولو اور ہاتھ اٹھا کے بولو۔ مولانا تشریف لے آئے ہیں اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ آ جائیں گے تو میں اسی جگہ پہ تقریر ختم کر دوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔